السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول شہر دل کے ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ دن دیکھتے ہی دیکھتے پڑ لگا کر اڑ گئے تھے۔ دونوں خاندانوں کی خواتین نے شادی کی مل کر شاپنگ کی تھی، جبکہ اس ایک مہینے میں کشمالہ صرف ایک بار ملیحہ صاحبہ کے ساتھ جیولر کے پاس گئی تھی۔ اس کے کپڑوں سے لے کر سینڈلز تک کی شاپنگ بھی پلوشہ اور زرمینے نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ شمس نے اس کی خواہش کا احترام کرتے کال پر کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، مگر میسیجز پر کوئی نہ کوئی کوٹ سینڈ کر کے اپنی دل کی حالت اس پر آشکار کرتا رہتا تھا، لیکن اس جانب سے بھی کبھی کوئی رپلائی نہیں گیا تھا۔ آج اس کی مایوں تھی۔ شفون کے پیلے رنگ کے فراک میں ملبوس سفید پھولوں کے زیور پہنی کھڑکی کے پاس کھڑی لان کا منظر دیکھ رہی تھی۔ پورا گھر برقی کمکموں سے سجا الگ ہی حسین منظر پیش کر رہا تھا۔ اس نے گہری سانس بھرتے پلٹ کر کمرے میں آنے والی ہستی کو دیکھا۔ مالا چلو کچھ کھا لو، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ پیلے کرتے پاجامہ میں ملبوس، ہاتھوں میں گجرے پہنی زرمینے ٹرے لے کر نزدیک آئی۔ مجھے بھوک نہیں مینے، کھڑکی کا پردہ بند کرتی بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ اس وقت دل کی عجیب ہی حالت تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیسی بے چینی تھی۔ آج سے اس کی شادی شروع ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد وہ شمس صلاح الدین کے نام ہونے والی تھی۔ اس کے سرد جذبات پر اب الگ ہی گھبراہٹ نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ یہ معاملہ ساری زندگی کا تھا جو طے ہونے جا رہا تھا۔ تھوڑا سا تو کھا لو، پھر تھوڑی دیر میں مہمان آ جائیں گے، رسمیں ہونے لگیں گی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں مینے، دل میں ذرا بھر بھی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا جوس پی لو بس۔ اس کی بے چین حالت پر ترس کھاتے زرمینے نے تھوڑا بہت جوس اسے پلا دیا تھا۔ کشمالہ نے ایک نظر اس کی سنجیدہ صورت کو دیکھا۔ یہ شار بھائی نہیں آئے؟ ٹرے سائڈ میں رکھتی زرمینے ٹھٹکی تھی، مگر اگلے ہی پل نظریں چراتے سرنفی میں ہلا کے کشمالہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ تم بات کیوں نہیں کرتی ان سے؟ کشمالہ کے سوال پر وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتے مالا، اس نے تصحیح کی۔ کشمالہ کا دل اس کی کیفیت پر جلنے لگا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ شار گھر والوں کا انتقام زرمینے سے لے گا۔ وہ تو منگیتر تھی اس کی فکر کیوں نہیں تھی اسے سب میں زرمینے میں کیا قصور تھا؟ ایسا کب تک چلے گا؟ انہوں نے منگنی کی ہے تم سے، گھر والوں سے ناراضگی اپنی جگہ، مگر تمہیں تو نظر انداز بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے انہیں۔ اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں نا مینے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ارد گرد لوگ اتنے بے حس کیوں ہوتے جا رہے تھے۔ زرمینے نے ترہم بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آج اس کی مایوں تھی، 2 دن بعد نکاح، وہ بھی بغیر اس کی خوشی کے، اور وہ آج زرمینے کمال کو دکھ لے کر بیٹھی تھی۔ مجھے اللہ پر یقین ہے مالا، وہ میرے ساتھ غلط نہیں ہونے دے گا، بس یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتی ہوں۔ زرمینے کے لہجے میں عجب ہی ٹھہراؤ تھا۔ کشمالہ کو اس پر رشک آیا تھا، اس پر بے شک اسے بھی تو کامل یقین تھا اپنے رب پر، پھر وہ کیوں اس کے ساتھ غلط کرے گا؟ شاید اللہ نے شمس صلاح الدین ہی اس کے لیے چنا ہو، شاید ان دونوں کو اسی طرح ملنا ہو، شاید کیونکہ اس کا دل تو غلط انتخاب کر سکتا تھا مگر اس کا رب کبھی نہیں۔ چلو میں ذرا نیچے کا چکر لگاؤں، مامی نے اور کنٹھے منگوائے تھے۔ اس کا گال تھپکتی کمرے سے نکل گئی۔ کشمالہ چند پل اسی جگہ کو دیکھتی رہی جہاں زرمینے بیٹھی تھی۔ میرا وعدہ ہے زرمینے، یہ شار بھائی کو تمہاری خوشیاں ہرگز چھیننے نہیں دوں گی۔ کچھ سوچتی بیڈ پہ پڑا اپنا موبائل اٹھایا گئی جہاں پلوشہ کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ وہ سارا دن اسی طرح وقفے سے میسیجز کر کے کسی نہ کسی چیز پر اس کی رائے یا اپڈیٹ دے رہی تھی۔ اس وقت بھی سیلفی بھیجی تھی جس میں وہ ہلکے یلو کلر کی کرتے میں ملبوس شمس کے چہرے پر اپٹن لگا رہی تھی۔ وہ بلو ٹی شرٹ میں ملبوس سخت اکتایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سائڈ میں ورشا اور حسان بھی ہاتھوں میں اپٹن ملے کھڑے تھے۔ یہ اب سے 2 گھنٹے پہلے کی تصویر تھی۔ کشمالہ اس کی چیٹ سے باہر نکلتے یہ شار کو کال ملا گئی۔ ہیلو، اس کی دوسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، بس یہ بتائیں آپ آ رہے ہیں یا نہیں؟ اس کی آواز انتہائی حد تک سرد تھی۔ یہ شار لب بھینچ گیا، وہ جانتا تھا آج کون سا دن تھا۔ دیکھو مالا، مجھے نہیں سننا آپ کا کوئی ایکسکیوز، بس یہ بتائیں آئیں گے یا نہیں؟ تم جانتی ہو۔ ہاں میں جانتی ہوں آپ کو، اس لیے مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ اس کی آواز روندھنے لگی تھی۔ مگر آپ نے میرا مان توڑ دیا۔ اگر آج بھی آپ نہ آئے تو میں سمجھ جاؤں گی کہ آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں، صرف جھوٹے میری فکر کے دعوے کرتے تھے۔ سکتے ہوئے کال کاٹ گئی، جبکہ یہ شار مصطفیٰ تو عجیب بے کل ہو چکا تھا۔ کشمالہ آج اس کی وجہ سے روئی تھی۔ اس نے بے اختیار ہوتے پھر کال ملائی مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ اس پر بے چینی سے سوار ہو گئی تھی۔ وہ کیسے کہہ سکتی تھی ایسا؟ وہ پاگل جانتی ہی نہیں تھی وہ کیا تھی اس کے لیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سیاہ کرتا شلوار میں ملبوس، گلے میں شال ڈالے، وہ اسٹیج سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہلا گلا دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت اسٹیج پر پوری ینگ پارٹی جمع، کشمالہ اور شمس کی رسم کم اور ٹانگیں زیادہ کھینچنے میں لگی تھی۔ تیمور نرم مسکراہٹ لیے اپنے بھائی کا چمکتا چہرہ دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہستی کے تاثرات اس کے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتے تھے جتنا اس شادی میں یہ شار مصطفیٰ کی موجودگی۔ آج اس کا خاندان پھر سے خوش تھا، سب گھل مل کر بیٹھے تھے۔ دور فاصلے پر لگے صوفوں پر براجمان آقا جان اور خانم کے چہروں کی رونق ہی الگ تھی۔ پھر وہ خوش کیوں نہ ہوتا؟ یہ شار اسے اب تک نظر نہیں آیا تھا، شاید اس لیے بھی
وہ زیادہ مطمئن تھا. اسٹیج سے نظریں ہٹاتا موبائل پر آتے کال کے لیے پلٹ ہی رہا تھا جب سامنے سے سفید کرتا شلوار میں ملبوس سنجیدہ تاثرات لیے قریب آئے. یشار نے ایک پل کے لیے اسے ٹھٹکایا تھا. اس کے چہرے کے تاثرات پل میں سرد ہوئے تھے. بھویں سکیڑے جبڑے بھینجتا کال کاٹ گیا. یشار بغیر کسی بیچاری متوجہ ہوئے اسٹیج کی سمت بڑھ گیا تھا. یشار کی آمد پر اسٹیج پر موجود سبھی افراد متوجہ ہوئے تھے. شمس کی آنکھوں میں یکدم ناگواری سی ابھری تھی جبکہ کشمالہ اس کے تاثرات تیمور کو جلتی بھٹی میں ڈال گئے تھے. وہ لڑکی جو سارا وقت پتھر کی مورت بنی رہتی تھی آج اس لمحے اس شخص کو دیکھ کر جو مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک ابھری تھی وہ تیمور کے ساتھ ساتھ شمس کو بھی ایک پل کے لیے حیران کر گئی تھی. یشار نے نرم محبت بھری نگاہوں سے اس دشمن جاں کو دیکھا تھا. اس لڑکی نے ایک وار کر کے اسے چاروں شانے چت کر دیا تھا. وہ بس اس کی غلط فہمی دور کرنے اپنی محبت کا جنازہ اٹھانے چلا آیا تھا. ٹیبل پر رکھی پلیٹ میں سے مٹھائی کا ٹکڑا اٹھاتا اس کی جانب بڑھا گیا. نہ جانے کیوں کشمالہ کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تھی. یشار کو اپنا دل قطرہ قطرہ پگھلتا محسوس ہوا. خوش رہو، منہ میٹھا کروا کر نرمی سے کہتا واپس اسٹیج سے نیچے اتر گیا تھا. شمس صلاح الدین کا منہ میٹھا کروانا تو دور، اسے اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ تھی. اسٹیج سے اترتے اس کی نگاہ تیمور صلاح الدین سے ملی تھی. دونوں کے تاثرات اس قدر سرد تھے کہ آس پاس کھڑی تمام خواتین اپنا دل تھام گئی تھیں. مگر یشار بغیر کسی سے مخاطب ہوئے خانم کی جانب بڑھ گیا تھا جو پرمسرت نگاہوں سے اپنے اکلوتے پوتے کو دیکھ رہی تھی. زرمینے نے مسکراتے ہوئے پلٹ کر کشمالہ کو دیکھا تھا جو اب سر جھکائے سب کی چھیڑ چھاڑ سن رہی تھی. وہ جانتی تھی اس پتھر دل شخص کا دل موم کشمالہ زاویار نہیں کیا تھا. مالا، کون سا جادو پھونکا ہے تم نے اس شخص پر؟ وہ گہری سانس بھر گئی. مجھے یشار کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. شمس کے مدھم آواز پر کشمالہ نے ذرا کے ذرا نگاہ اٹھا کر اپنے برابر میں بیٹھے شخص پر الجھی نگاہ ڈالی. کریم کرتا شلوار میں ملبوس ہلکی بڑی شیپ میں اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی لیے الگ ہی ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا. اس کے کلون کی خوشبو کشمالہ کے گرد احاطہ کیے ہوئے تھی. جو مسکراہٹ سارے ایونٹ میں نظر نہیں آئی. اس شخص کی آمد پر تمہارے چہرے پر چمک اٹھی. اس کے لہجے میں ایک عجیب سی جوبن تھی جس میں اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا وہ آپ سے تم کی منزل طے کر گیا تھا. کشمالہ نے کنکھیوں سے اس شخص کو دیکھا اور نگاہیں سامنے رکھے پھولوں پر جما دی. وہ میری وجہ سے گھر سے لڑ کر گئے تھے. آج اگر میرے بلانے پر بھی نہ آتے تو شاید زندگی بھر ایک کلک رہ جاتا. اس نے نہ جانے کیوں اپنے برابر میں بیٹھے اس شخص کو وضاحت دی تھی. اتنی اہمیت ہے تمہاری زندگی میں اس شخص کی؟ کیوں؟ کشمالہ کو اس کا یہ سوال کرنا بہت ہی عجیب لگا تھا. آپ بتا سکتے ہیں آپ کی زندگی میں اپنے بڑے بھائی کی اہمیت کیوں ہے؟ کشمالہ کا لہجہ تلخ اور ناگواری سے موئے ہوئے تھا جبکہ نگاہیں جھکی تھیں. اس نے بھی تڑک کر سوال کیا تھا. شمس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی، آسودہ مسکراہٹ. صحیح کہہ رہی ہوں. اس کی مسکراتی آواز پر کشمالہ نے اس کی جانب نگاہ نہ کی تھی جبکہ شمس صلاح الدین کو اس کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وہ صالحہ صاحبہ کے کمرے سے نکلتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا جب اسے سامنے کوریڈور سے آتی زرمینے نظر آئی تھی. پیلے رنگ کی کرتا پاجامہ میں ملبوس دوپٹہ دونوں کندھوں پر ڈالے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی لاؤنج کی جانب بڑھ رہی تھی. اس کی توجہ کہیں اور تھی ورنہ وہ خود پر کسی کی جلتی نگاہیں ٹھہرتی محسوس کر رہی تھی. یشار کے من میں نہ جانے کیا سمائی جو قدم اس کی جانب موڑ گیا. زرمینے لاؤنج کے اندھیرے سے نکل کر آتے شخص کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹکی تھی اور قدم اپنی جگہ پر جما گئی. اس وقت وہ خانم کے کمرے سے واپس اپنے کمرے میں جا رہی تھی. رات کے 2 بج رہے تھے. سبھی اپنے اپنے کمروں میں تھک کر سونے چلے گئے تھے سوائے اس کے. یشار کے قریب آنے پر اسے اپنی دھڑکن تیز تر ہوتی محسوس ہوئی، ٹرین کی رفتار سے دوڑتی محسوس ہوئی. وہ اس وقت اس جگہ ہرگز بھی اس شخص سے کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس کی ایک جانب سے نکلنا چاہا تھا مگر وہ کسی دیوار کی طرح کھڑا بہت سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتا رک گیا تھا. بہت خوش ہوگی آج تو. اس کا زہر خند انداز زرمینے کو عجیب خوف کا شکار کر گیا تھا. یشار کے ذہن میں آج کے پورے ایونٹ کا ایک منظر گھوم گیا تھا جب اس نے چہکتے کھلکھلاتے اپنے اپنوں کے ساتھ آج کا ایونٹ گزارا تھا. آج تو کھلکھلاہٹیں عروج پر تھیں. اس کے طنز پر زرمینے نے شکایتی نگاہیں اس پر شخص پر ڈالی تھیں. اسے کیا بتاتے یہ کھلکھلاہٹیں صرف اس کی آمد کا نتیجہ تھیں جس نے اسے اندر تک شاد کر دیا تھا. مگر وہ اس بدگمان شخص کو کیا سمجھاتی؟ صرف میں ہی تو نہیں، سبھی خوش تھے. اس نے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیری. سب؟ یہ تمہارے چہیتے بھائی. زرمینے کے لب واں ہوئے تھے مگر وہ کچھ نہ بولی. تمہارے بھائی کو کیا لگ رہا ہے؟ اس نے میدان مار لیا یا فتح کے جھنڈے گاڑ دیے؟ بولو. ناگواری سے کہتا اس کے گجرے میں پہنی کلائی اپنی گرفت میں لے گیا. زرمینے سی کر کے رہ گئی. اس کی حرکت پر آنکھوں میں الگ بے یقینی ابھری تھی. سب کو میرے خلاف کر کے کیا سمجھ رہا ہے وہ؟ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ وہ ایسا کچھ نہیں سمجھ رہے. انہوں نے بس شٹ اپ. یشار نے انتہائی مدھم سرسراتی آواز میں ستمبی کرتے گرفت سخت کی تھی. اگر آج میں خاموش ہوا تو مالا کو دیے گئے وعدے کی وجہ سے اور میرے سامنے آئندہ اس شخص کی طرفداری کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. سمجھ آئی؟ آپ کا زور صرف مجھ پر ہی کیوں چلتا ہے جبکہ میں نہ اس رشتے کے انکار میں ہوں نہ اقرار میں؟ پھر مجھ سے کس بات کا سوال کرتے ہیں؟ آنکھوں میں شکایت لی اپنی کلائی چھڑانی چاہی. یشار کا چہرہ اس کے لہجے پر تمتما اٹھا. تم سے سوال نہ کروں تو کس سے کروں؟ اس گھر سے ایک تم ہی ہو جس کا تعلق تھا. تم ہی ہو جس کی وجہ سے مالا کو یہ ڈھول پیٹنا پڑا
اور میری شکست کا تم دونوں بہن بھائیوں سے زیادہ اور کون جشن منا سکتا ہے، بولو؟ اس کے تنفر بھرے انداز پر زرمینے کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھیں، جس سے یشار نے کوریڈور میں جلتی لائٹ کے سبب بآسانی دیکھ لیا تھا۔ کاش آپ کو اندازہ ہوتا کہ میں آپ کے درد کے لیے دوا تو بن سکتی ہوں، مگر کبھی اس پر جشن نہیں منا سکتی۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے نہ جانے کیسے بے خیالی میں نکل گئے تھے، اور یشار ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی اور گرفت ہلکی پڑی، جسے محسوس کرتے وہ لمحے کی بھی تاخیر کیے وہاں سے نکل گئی تھی۔ ایک لمحہ جو اس پر بے اختیاری کا آیا تھا، اس پر اب اپنی تصحیق ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، جبکہ یشار مصطفیٰ وہیں کھڑا اس جگہ کو گھورتا رہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گولڈن شیروانی میں ملبوس بال سیٹ کے آئینے کے سامنے کھڑا وہ اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ آج اس کے چہرے پر ایک الگ ہی رونق تھی۔ چہرے پر موجود بڑی ہوئی شیو اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ آج کشمالہ زاویار اس کی ہونے جا رہی تھی، ہمیشہ کے لیے اپنی تمام تر ناراضگی کے باوجود۔ وہ دشمن جہاں اس کا دل اور یہ کمرہ آباد کرنے آ رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر خوبصورتی سے سجے کمرے میں ایک تائرانہ نگاہ ڈالی۔ اس کی ہر شے بڑے مان اور محبت سے اس نے کشمالہ زاویار کے لیے سجوائی تھی۔ میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کر دوں گا مالا، بڑبڑاتے اس دشمن جہاں سے مخاطب ہوا۔ بہت رہ لیے دور دور، اب روبرو بات ہوگی۔ دلکشی سے مسکراتا بالوں میں برش پھیرنے لگا جب بھی ڈارک براؤن شیروانی میں ملبوس تیمور کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اور کتنی دیر لگانی ہے؟ کرنے دیں تھوڑا ان لوگوں کو بھی انتظار، جلدی کس بات کی؟ اس کے شریر انداز پر تیمور کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ خیر ہمیں کوئی جلدی نہیں، کہو تو تمہارے دوستوں کو بھیج دوں، آج بھی محفل لگا لو۔ شمس کے چہرے پر بدمزگی پھیل گئی تھی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، پھر تو چلی گئی۔ آج میری بارات، خبیث میرے کمرے کا بربادہ کر دیں گے۔ اسے اپنی مائیوں والی رات یاد آ گئی تھی جب اس کے دوستوں نے مل کر خوب اس کی درگت بنائی تھی۔ تیمور کہا لگا اٹھا۔ سنیں کل رات خوب جاگ کر محنتیں کی ہیں؟ اس نے کمرے کو ستائشی نگاہوں سے دیکھتے چھیڑا تو شمس چھینپ گیا۔ اچھا لگ رہا ہے، آپ کا کمرہ بھی میں ہی سجاؤں گا، ڈونٹ وری، اس نے بے جوابی وار کیا۔ آپ لوگ اور کتنی دیر لگائیں گے؟ آقا جان بلا رہے ہیں۔ ٹی پنک شرارے میں ملبوس سر سے پیر تک سجی بال پشت اور بکھیرے پلوشہ کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور تیمور صلاح الدین نے پلٹ کر اس کی سمت دیکھا۔ آج تو وہ بھی الگ ہی روپ میں تھی، جبکہ پلوشہ تو تیمور کو دیکھ کر ایک پل کے لیے سب کچھ ہی بھول گئی تھی۔ کیا کہنے آئی تھی وہ یہاں؟ اس شخص کی ایک نگاہ نے اسے موم کی طرح پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اس قدر کشش کو انسان اپنے اندر کیسے رکھ سکتا ہے؟ اللہ کسی کو اتنا مکمل کیسے بنا سکتا ہے؟ تیمور صلاح الدین اس وقت ڈارک براؤن شیروانی میں اتنا مکمل اور وجیح لگا تھا کہ وہ اپنی نگاہیں چند پل کے لیے اس پر سے ہٹا نہ سکی، اور کمال یہ تھا کہ آج تیمور بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ شمس کے چھیڑنے پر پلوشہ نے سٹ پٹاتے ہوئے تیمور پر سے نگاہیں ہٹائیں۔ حیا سے اس کے گال دہک اٹھے تھے، مگر خود کو سنبھالنے میں اسے بس چند لمحے لگے تھے، اور خون خوار نگاہوں سے شمس کی شریر نگاہوں میں دیکھا۔ آغا جان کہہ رہے ہیں اگر شمس نے مزید دیر کی تو اس کو کمرے میں لاک کر کے تم سب بچو۔ اس کی تپی ہوئی آواز پر تیمور کہا لگا گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، دلہن کو یہیں لے آؤ، میں اسی کمرے میں نکاح پڑھوا لوں گا۔ اسے چڑھاتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا جہاں اس کی پگڑی رکھی تھی۔ کیوں؟ پھر مالا کا ہاتھ کسی اچھے لڑکے کے ہاتھ میں دے دیں گے جس نے ہوٹل تک آنے کی زحمت تو کی ہوگی۔ اس نے بھی پیچھے سے ہانک لگائی۔ اچھی لگ رہی ہو، تیمور کی گھمبیر آواز پر وہ پلٹی تھی اور جھجک کر اسے دیکھا۔ پہنا کرو یہ کلر، اس کے سرخ پڑتے گال دیکھتے اپنی مسکراہٹ روکتا قدم باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پلوشہ کمال اس ذرا سی تعریف پر اپنا دل تھام کر رہ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ باہر سے آتا شور اور آتش بازی کی آوازیں وہ بخوبی سن سکتی تھی۔ اس وقت اسے اپنے تمام حصے منجمد ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دل کس تال پر دھڑک رہا تھا۔ یہ کسی سے دائمی جدائی کا غم تھا، یہ کسی سے ملن کے احساسات، محبت کھونے کا غم تھا، یہ کسی کی محبت ہونے کا شرف جس میں اتنی صداقت تھی کہ وہ آج اپنا آپ منوانے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا محسوس کرتی۔ یا اللہ میری مدد کر۔ سرخ اناری شرارے میں ملبوس سر سے پاؤں تک پور سجی وارڈ شمس صلاح الدین کی ہونے جا رہی تھی۔ اپنا دودھیا مہندی اور چوڑیوں سے سجا ہاتھ بے اختیار دل پر رکھتے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے تھے۔ یہ حالت بے اختیاری تھی، جبکہ مرون کامدار فراک میں ملبوس زرمینے دروازہ وہاں کرتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ مالا، بارات آ گئی۔ اس کی چہکتی آواز پر کشمالہ نے سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے مینے۔ زرمینے اس کا سرد پڑتا ہاتھ تھام گئی۔ اس کی کیفیت اس وقت ڈھکی چھپی نہ تھی۔ میری جان سب اچھا ہوگا، کیوں ڈر رہی ہو؟ زرمینے نے اسے پچکارا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ نیا سفر، یہ نئی زندگی، تم سب سے دور رہنا، کیا کروں گی میں؟ اس کی بے بسی پر زرمینے نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ مالا وہ لوگ غیر تو نہیں، اپنے ہیں تمہارے، اور شمس وہ تو بہت محبت کرتا ہے تم سے، بس اسے اپنا سمجھنا، ایک موقع دینا۔ کشمالہ کا دل اس وقت انتہائی سست رفتار سے چل رہا تھا۔ یہ سوچ ہی اس کی جان نکال رہی تھی کہ اب سب کچھ جب تک اس کے دل میں تھا اسے پیچھے چھوڑنا پڑے گا۔ نہ جانے زرمینے اسے کتنی دیر تک دلاسے دیتی رہی۔ دروازہ ناک ہونے کی آواز پر دونوں نے الگ ہوتے دروازے کی سمت دیکھا۔
آ جائیں، زرمینے کے جواب پر سفید کرتا شلوار میں ملبوس یشار مصطفیٰ اپنی سرخ آنکھ کے لیے دروازہ وہاں کرتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے مولوی صاحب، زاویار صاحب اور مصطفیٰ صاحب تھے۔ تو بالآخر وہ وقت آن پہنچا تھا۔ زرمینے کشمالہ کو گھونگھٹ اڑاتی اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ زاویار صاحب کشمالہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کے برابر میں ہی بیٹھ گئے۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب۔ اور یشار کو لگا کوئی آہستہ آہستہ اس کی روح کھینچ رہا تھا۔ اس کا دل آہستہ آہستہ اس دشمن جان سے دور ہوتا مرتا جا رہا تھا، اور آج وہ حسین لڑکی اس کے خوابوں میں بسنے والی آج پرائی ہو رہی تھی، اور کیسی بے بسی تھی، نہ وہ یہاں سے بھاگ سکتا تھا نہ ٹھہر سکتا تھا۔ اس کی محبت سر عام اس سے چھین لی گئی تھی۔ اس دلہن بنی دشمن جاں کو وہ آخری بار اس قدر شدت اور محویت سے دیکھ رہا تھا کہ اس کے پیچھے کھڑی زرمینے کو نہ دیکھ سکا، مگر زرمینے نے جو محسوس کیا تھا وہ بہت عجیب تھا۔ ایک احساس اس کی نگاہ سے ہوتا دل و دماغ میں ابھرا تھا، جسے اگلے ہی لمحے وہ بری طرح جھٹک گئی تھی۔ بھلا ممکن تھا کہ ایسا؟ مبارک بات کے شور پر وہ چونکی تھی۔ یشار بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا تھا، جبکہ دونوں تایا اور باپ اسے گلے لگا رہے تھے، اور کشمالہ زاویار کے تمام بند ٹوٹ گئے تھے۔ باپ کے گلے لگتی اس پل وہ اس طرح روئی تھی کہ سب کو پریشان کر گئی تھی، اور زرمینے اس احساس کو بھلائے اب کشمالہ کی سمت متوجہ ہو گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، اور پھر اسے نہیں معلوم کب اسے اسٹیج پر شمس تک پہنچایا گیا تھا، کب تک فوٹو سیشن ہوا، کون سی رسمیں ہوئی، رخصتی کے وقت وہ کس کس کے گلے لگ کر ہوئی، اور کس طرح رخصت ہو کر وہ شمس صلاح الدین کے گھر اور اس کے کمرے میں پہنچائی گئی تھی۔ اس کا دماغ بالکل کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ وہ سب ہوتے دیکھ رہی تھی، مگر کسی چیز میں دماغی طور پر حاضر نہیں تھی۔ پلوشا کافی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، اسے پیار سے بہلاتی رہی تھی، جو ایک بہت بڑی ڈھارس تھی اس گھر میں اس کے لیے۔ کوئی تو تھا جو اس کو سمجھنے والا یہاں موجود تھا۔ ہم نہیں جانتے، 1,00,000 پر مان رہی ہو تو بولو، ورنہ دروازہ اندر سے بند کر لیں گے۔ دروازے کے پار کھڑی ورشا اور پلوشا شمس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ شمس نے گھورتے ہوئے دونوں کو دیکھا۔ تو دے تو رہا ہوں چیک۔ دانت پیستے چیک ان کی جانب بڑھاتے، جسے لینے کا ان کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا۔ چیک نہیں، کیش، کیا پتا صبح تک باؤنس ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں۔ اس کے صاف جواب پر وہ اب تپ اٹھا۔ مسلسل 20 منٹ سے وہ اپنے ہی کمرے کے دروازے پر کھڑا اندر جانے کے لیے منتوں پر اتر آیا تھا، مگر یہ لوگ ڈیمانڈ سے نیچے نہیں آ رہی تھی۔ میں شادی کرنے گیا تھا، بینک لوٹنے نہیں جو شیروانی کی جیب سے نوٹ نکال کر دوں۔ ابھی یہ 20 پکڑو، باقی کبڈ کے لاکر سے نکال کر دے دیتا ہوں۔ اس کے صلح جو انداز پر پلوشا اور ورشا نے آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا، اور پھر بالآخر مان گئی۔ ٹھیک ہے، چلو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک جانب ہوتے اسے اندر داخل ہونے کی جگہ دی۔ ارے مینے، تم یہاں کیسے؟ شمس نے اندر دروازے میں داخل ہوتے وقت پلٹ کر دیکھا تھا، اور وہ دونوں بھی اس کی بات پر چونکتی پلٹ تھیں، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، جبکہ شمس کسی جن کی طرح غائب ہوتا دروازہ بند کر چکا تھا۔ دروازے کے پار سے آتی ان کی چیخوں کی آوازوں پر شمس اپنا کہکہا نہ ضبط کر سکا۔ کشمالہ نے اپنی پلکیں اٹھاتے دروازے کی سمت دیکھا، اور پھر اس شخص کو۔ مالا، یہ چیٹر ہے، اس کو بالکل بھی مت چھوڑنا۔ پلوشا کی غصیلی آواز پر شمس نے ہنستے ہوئے پلٹ کر کشمالہ کی جانب دیکھا۔ اس پل وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ نگاہیں ملنے پر جہاں شمس کی ہنسی تھمی تھی، وہیں کشمالہ فوراً نگاہیں جھکا گئی تھی۔ دروازے کے پار سے آتی آوازیں اب تھم چکی تھی، یعنی وہ سب جا چکی تھی۔ کشمالہ کو اپنی ہتھیلیاں بھیگتی محسوس ہوئی تھی۔ عجیب شے ہے محبت کہ ہم کہاں جائیں، تیرے پاس ہوں میں بھی، میرے پاس بھی تو ہے۔ میں نے خود کو فراموش کیا تیرے لیے، عام ہے سارا جہاں، میرے لیے خاص ہے تو، بند ہونٹوں پر میرے ریت جمی جاتی ہے، میرے پاس ہے پھر بھی میری پیاس ہے تو۔ وہ ساکت کھڑا اس خوبصورت حقیقت کو دیکھ رہا تھا، جو خواب میں وہ کئی بار دیکھ چکا تھا۔ آج حقیقت بنی اس کے سامنے تھی۔ کیسا مسحور کن احساس تھا، کیسی بے خودی تھی جو اس پل اس پر طاری ہو رہی تھی۔ درمیان تیرے میرے جب سے لوگ آنے لگے، اس کے بعد سے میں تنہا اور بے بس ہے تو، زمانہ ہم کو جدا کر سکے نہیں ممکن، محبت میں جو ناخن ہوں میں تو ماس ہے تو، دور ہو کر بھی نہیں کوئی دوری، تیرے قریب ہوں میں، میرے بھی پاس ہے تو۔ یہ کون تیرے میرے درمیان ہے جانا، کہ میں بے درد میں ہوں اور محو یاس ہے تو، زندگی میری تیرے گرد گھومتی ہے فقط، عام ہے سارا جہاں، میرے لیے ایک خاص ہے تو۔ واقعی شمس صلاح الدین کے لیے کشمالہ زاویار کے آگے سارا جہاں عام تھا۔ ایک وہ تھی جو اس کی محبت تھی، اور ایک وہ تھا جو اس ظالم کے لیے پاگل تھا۔ اس کا دل چاہا بھی تیمور کے پاس جائے اور زور سے اس کے سینے سے لگ جائے، کیونکہ اگر اس کا بھائی نہ ہوتا تو یہ حسین خواب آج تعبیر بنا اس کے سامنے دلہن بنانا بیٹھا ہوتا۔ کشمالہ نے لرزتی پلکیں اٹھاتے اسے وہیں جمے کھڑے دیکھا، جو آنکھوں میں عجب خمار لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نگاہوں کے ساتھ سر بھی جھکا گئی تھی۔ شمس نے دلکشی سے مسکراتے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور قدم اس کی جانب بڑھا دیے۔ السلام علیکم۔ گلا کھنکھارتے اس نے کچھ فاصلے پر ٹک گیا۔ کشمالہ کو لگا اس کے حلق میں کچھ اٹک گیا، جواب نکلنا اس قدر مشکل ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ چند لمحے بہت مدھم سرگوشی کی تھی، جسے وہ مشکل ہی سن سکا۔ کیسی ہو؟ اس کی نگاہیں خود پر محسوس کرتی وہ خود میں سمٹ گئی تھی۔ بات کرو نا۔ کوچ سے اس کا سرد مہندی سے اس کا سجا ہاتھ اٹھاتا اپنی ہاتھ میں لے گیا۔ کمرے کی خاموشی میں چوڑیوں کی جل ترنگ سی ہوئی تھی۔ کشمالہ نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور نگاہ واپس چکا گئی۔ ناراض ہو؟
بڑی نرمی سے ہاتھ تھامتے مان بھرے لہجے میں پوچھا۔ کشمالہ کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ یہ شخص اپنا جادو اس پر پھونکنا چاہتا تھا۔ آہستہ سے سر نفی میں ہلا گئی۔ اب فائدہ کیا تھا بھلا گزری باتوں پر ناراض ہونے کا؟ شمس نے بہت نرمی اور عقیدت سے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا تھا۔ اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ پہلا لمس تھا جو اس کے محرم نے اسے دیا تھا۔ مگر میں چاہتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، مجھ سے روٹھو۔ اس کا لہجہ بہکا بہکا تھا۔ اس کی عجیب سی خواہش پر کشمالہ نے الجھی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں سے باتیں کرنے پر شمس کو ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ ہاں مالا، تم ناراض ہو، روٹھو اور میں تمہیں مناتا رہوں، تمہارے قریب رہوں اور تم مجھ سے یوں ہی اکھڑی اکھڑی رہو تاکہ میرے سر پر ہر وقت تم سوار رہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا عجب خواہشیں کر رہا تھا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ شمس نے نرمی سے اس کے دائیں گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ کچھ جھجکی تھی۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ آئی ڈیڈ۔ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکاتا انتہائی گھمبیر لہجے میں بولا۔ کشمالہ نے پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھیں دیکھی مگر وہ بند تھی۔ میری غلطی بس اتنی ہے، میں نے صرف تمہیں چاہا ہے، صرف تمہیں مالا، نہ تم سے پہلے کوئی تھا نہ تمہارے بعد۔ اس کمرے کی ایک ایک چیز میری محبت کی گواہ ہے مالا۔ ان سب نے مجھے تمہارے ہجر میں تڑپتے دیکھا ہے۔ وہ اپنے عشق میں بیتی داستان اسے سنا رہا تھا اور وہ سمن بکمن بس اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی اسے اس حد تک چاہ سکتا تھا یہ اسے تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایسا کیا خاص تھا اس میں کہ یہ سامنے بیٹھا شخص اس کے لیے مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ تم میرے اندر اس حد تک اتر جاؤ گے کہ تمہارے بغیر جینا ہی مشکل لگنے لگے گا۔ عجیب بسی سی تھی اس کے لہجے میں۔ وہ اپنی حالت پر ہنسا تھا۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کیسے اس شدت کو کم کروں؟ میں جب جب تمہیں دیکھتا ہوں میری محبت میں مزید شدت آ جاتی ہے۔ اس کے سبب آج تم مجھ سے ناراض بیٹھی ہو، وہ بھی جو اب تمہارا سب سے قریبی ساتھی ہے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتا اصرار کرنے لگا۔ کشمالہ سختی سے آنکھیں بند کر گئی۔ بولو نا مالا پلیز۔ مجھے نہیں پتا، اس کی اٹکتی سانس کے ساتھ ٹوٹی ہوئی آواز نکلی تھی۔ اچھا میری طرف تو دیکھو پلیز، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ کشمالہ نے لرزتی پلکوں کو اٹھاتے بمشکل آنکھیں کھولی تھی۔ میرا نام لو مالا پلیز۔ کشمالہ نے نم ہوتی آنکھیں چپکتی اس کی بےتاب نگاہوں میں دیکھا جہاں صرف اس کے لیے محبت تھی، پاگل پن تھا۔ شمس چھوڑیں۔ اس کے یاقوتی لب ہیلے تھے اور شمس کو لگا وہ اس پل جنت پا گیا۔ جنت میں ایسی راحت، ایسا احساس ہی تو ہوگا کہ آپ خود کو خوش قسمت ترین انسان کہیں۔ وہ بھی اس لمحے اس لڑکی کی قربت میں یہ اقرار کر رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کے سب سے حسین اور مکمل لمحے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔